سجادہ خانقاہ محبوبیہ حضرت قبلہ پروفیسر محمد ابو بکر صاحب حافظہ اللہ تعالی، دیگر علماء و مشائخ اعظام اور جملہ ارباب محبت و وفا، ہم سب کی فیروز بختی، سعادت مندی اور خوش نصیبی کہ چند لمحے محبوبان خدا کی بارگاہ میں ادب و احترام، ذوق و شوق اور محبت و تعظیم سے مل بیٹھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ جس بابرکت مجلس میں رب قدوس کے محبوبوں کا تذکرہ چھڑتا ہے، اس محفل پر آسمان اپنی ساری عظمتوں، ساری وسعتوں اور ساری رحمتوں کے ساتھ مہرباں ہو جاتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذیشان فرمان، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر جمیل کے موقع پر آسمانوں سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ان بابرکت مجالس میں جب بھی گفتگو کا حکم ملتا ہے اور شرف نصیب ہوتا ہے، ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے اور ہے کہ تمام دوستوں اور تمام سننے والوں کو یہ یاد کرایا جائے کہ ہمارے اس رشتے کا مقصد کیا ہے۔ حضرات ذی وقار، نظام طریقت صرف اور صرف خدا شناسی کا نام ہے۔ اور خدا شناسی کے لیے کچھ اسلوب ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ قانون ہیں، کچھ ضابطے ہیں اور کچھ اسلوب ہیں۔ ان سب کو اگر اکٹھا کیا جائے تو اسے تربیت کہا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ خانقاہ محبوبیہ کا ہر دور میں یہ طرہ امتیاز رہا ہے اور یہ حیثیت واضح رہی ہے کہ اس منبر سے، اس چینل سے، اس مرکز سے اور اس پلیٹ فارم سے ہمیشہ طریقت و تصوف کا جو حقیقی شعور ہے اس کی آگاہی تقسیم ہوتی رہی ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا اور دسیوں بار
سنا بھی ہوگا کہ یہاں کا منہج تربیت، طریقہ تربیت اتنا مستحکم، مضبوط اور عالی شان رہا ہے کہ تلمبے والے بزرگ تاجدار گولڑا کے مشورے پر جب حضور خواجہ محبوب عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے، خواجہ محبوب عالم رحمہ اللہ نے نسبت سادات کا بھی پورا اکرام کیا۔ تاجدار گولڑا کے تحفہ کا خیال بھی ہمیشہ رکھا۔ اس کے باوجود تربیت کی اس کٹھالی میں ڈالا کہ آخر حضور حیدر کرار امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور خواجہ محبوب عالم کو آ کر ارشاد فرمایا کہ اب ہاتھ ہولا کرو۔ یہ وہ نظام ہے۔ اس سے کم از کم میرا اور آپ کا یہ عقیدہ بھی مستحکم ہو گیا، اور نہیں تو ہو جانا چاہیے کہ ہمارے اس رشتے اور اس رشتے کے جتنے معاملات، معمولات اور لوازمات ہیں وہ سارے کے سارے ارواح سلسلہ کی نظروں میں ہیں۔ اور قرآن مجید نے اس پہ اپنے انداز میں مہر ثبت کی ہے۔ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ اس کا محبوب اور اس کے جتنے کامل بندے ہیں تمہارے اعمال کو تک رہے ہیں۔ اسی لیے بار بار آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا جاتا ہے کہ جب بھی مرشد کریم کی خدمت میں حاضر ہو یا کسی بھی صاحب دل اللہ کے مقبول بندے کی بارگاہ میں حاضر ہو، ہمیشہ اپنے دل کا خیال رکھو۔ پورا جملہ تو یہ ہے کہ علماء کی مجلس میں زبان کو سنبھال کے رکھو اور اہل نظر کی مجلس میں دل کو سنبھال کے رکھو۔ حضرات عزیز وقار، یہ خانقاہی نظام کا جو بنیادی مرکز تربیت ہے، یہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے شروع ہوا، اور جو اللہ کے حبیب نے اسالیب تربیت، طریقہ تربیت، اصول تربیت اپنائے ہیں، وہ سارے کے سارے اپنے معیار کے ساتھ آج بھی ان خانقاہوں میں جہاں باشعور، با کردار اور سینوں میں اللہ کی معرفت کا نور رکھنے والے لوگ موجود ہیں، ان طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے زبان سے بھی تربیت فرمائی، اللہ کے حبیب نے رویے سے بھی تربیت فرمائی، اور اللہ کے حبیب نے اپنی نگاہ ناز سے بھی خامیوں کو خوبصورتیوں میں تبدیل فرمایا۔ میرا موضوع اور عنوان تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ عشاء کی بعد والی جو مجلس ہے اس میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے، لیکن یہ بھی ایک اسلوب رہا ہے
کہ میرے والد گرامی بھی اور میرے دادا جان بھی اسی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، تو اسی اسلوب کو اپناتے ہوئے میں اپنے دائرے میں رہ کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور نے زبان سے بھی، حضور نے رویے سے بھی، اور حضور نے اپنے سینے کی ہمت سے بھی۔ اب یہ حضور بہتر جانتے ہیں کہ زبان کا اثر کہاں، اب یہ حضور بہتر جانتے ہیں رویے کا کردار کہاں، اور اب حضور یہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمت باطنی کا کمال کہاں۔ حضور کو پتہ چلا کہ ایک امام صاحب ہیں جنہوں نے لمبی جماعت کرانا شروع کر رکھی ہے، قرات زیادہ پڑھتے ہیں، ضرورت سے زیادہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں۔ وہ شفیق نبی، وہ رحیم نبی، وہ کریم نبی، وہ بندہ نواز نبی۔ اب ظاہر ہے حضور کے زمانے کا امام ہے، اور جو حضور کے زمانے کا نمازوں کا امام ہے وہ صحابی رسول بھی ہے۔ پتہ یہ چلا مرید کتنا ہی سینئر ہو جائے اس کو تربیت کی حاجت اور ضرورت رہتی ہے۔ یہ بات سمجھانی ہے۔ آپ نے بلوا لیا، آپ نے دو باتیں فرمائی۔ مسلم شریف میں یہ تفصیل کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سنا ہے نماز پڑھاتے ہوئے بہت وقت لگ جاتا ہے، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب جماعت کراؤ مختصر نماز پڑھاؤ۔ جماعت اللہ کا فرض، اللہ کا گھر، اور آج کے مسلمان کی نماز نہیں، پڑھانے والا بھی صحابی، پڑھنے والے بھی صحابی۔ اس کے باوجود مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں کہ نماز مختصر پڑھاؤ، کیونکہ جماعت کے اندر جناب مہربانی خوش آمد، چلو، جماعت کے اندر بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی حاضر ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں۔ بڑھاپا، بیماری، عورتوں کے اپنے تقاضے اور بچوں کا بچپن، یہ لمبی نماز کو طبی طور پر، مزاجی طور پر، صحت و تندرستی کے حوالے سے برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر الگ پڑھو سارا ذوق و شوق پورا کر لیا کرو۔ آپ کو سمجھ آ گئی کہ صحابی رسول کی عبادت کے حوالے سے تربیت فرمائی جا رہی ہے، اور ان کو یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ میری رحمت و شفقت اور عنایت و مہربانی کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ نماز اور عبادت کے دوران بھی کوئی امتی اپنی طبیعت پر بوجھ محسوس کرتا ہے تو اس کو شاق مجھے لگتا ہے۔ لہذا اجتماعی ذکر میں جس قدر اختصار اور مختصر انداز میں اہتمام ہو سکے کیا جائے، خلوت اور تنہائی میں گھنٹوں اپنے رب کے ذکر میں لگے رہے۔
اور اگر آپ محسوس نہ کریں تو حضور کے اس فرمان سے ایک اور بات بھی کشید ہو رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ جو اللہ کا حبیب فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہوئے طوالت لمبی نماز کو گوارا، قبول اور پسند نہیں کرتا، تو وہ ایسی محافل آپ کو سمجھ آ رہی جن سے کسی کو کچھ فیض بھی نہیں مل رہا، برکت بھی نہیں مل رہی، مقصد صرف ایک ٹیم کی نمائش ہے، ایک فرد کا اپنا دکھلاوا ہے، لاکھوں خرچ کر کے گھنٹوں امتیوں کا وقت برباد کر رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ جب دعا شروع ہوتی ہے بے اثر، بے فیض اور بے کیف دعا کو سن کے سننے والے بیچارے اندر اندر یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں خدا کرے دعا ختم ہو۔ یہ حالات ہیں یا نہیں ہیں؟ تو یہ رسولی تربیت کا ایک انداز ہے، اور اسے ہمیں سیکھنا ہوگا، اسے ہمیں سمجھنا ہوگا، اپنے اپنے سرکل میں، اپنے اپنے دائرے میں حضور کے اس فرمان کو اور حضور کی اس نصیحت و تربیت کو بیس اور بنیاد بناتے ہوئے ہم نے وقت کا بھی خیال رکھنا ہے، اور ہر اپنے پروگرام کو مؤثر اور فیضبار بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسری بات میں نے عرض کیا کہ حضور نے رویے سے بھی تربیت فرمائی ہے۔ جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ گر ہے، حضور کی محفل سجی ہے، حدیث اور سیرت کا مطالعہ کرنے والے اس بات کو 100% تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا مدرسہ بھی مسجد تھی، اللہ کے رسول کا کائنات کے جتنے نظام چلا رہے تھے حضور دو عالم، ان سارے نظاموں کا دفتر بھی اللہ کا گھر تھا۔ ہم بھی مسجدوں کی طرف اپنی توجہ کو بڑھائیں، مسجدوں کی عظمت، مسجدوں کا تقدس اور مسجدوں کی حقیقی شان جو انگریز نے برطانیہ سے آ کر بر صغیر میں داخل ہو کر مسلمانوں کے ذہنوں سے کھرچنے بلکہ مٹانے کی کوشش کی ہے، اس کا واحد مقابلہ اور بہترین حل یہ ہے کہ ہم اپنے اکثر معاملات دنیا کو اللہ کے گھر میں آ کے مکمل کریں۔ اور حضور نے اس کا حل بھی دیا ہے، فرمایا مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنا ہو تو نویت سنت الاعتکاف، نیت کر لو کہ میں اللہ کے گھر میں رہنے کی نیت کرتا ہوں۔ خیر میں عرض کر رہا تھا حضور جلوہ گر ہے، صحابہ کا مجمع حضور کے ارد گرد، سالوں پہلے ایک مرتبہ میں یہاں آیا، حضرت والا شان قبلہ محمد احمد ہاشمی نور اللہ مرقدہ کسی کام تشریف لے گئے تھے، ابو بکر صاحب بلال صاحب قبلہ سے نشست رہی، سالوں پہلے کی بات۔ ابو بکر صاحب قبلہ نے مجھے ایک شعر سنایا تھا، وہ اس ماحول میں اور اس حالات میں اکثر مجھے یاد آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کے گرد حاضر ہوتے اور اس انتظار میں ہوتے کہ حضور اپنے لب کھولے، حضور گفتگو کا سلسلہ شروع کریں،
حضور کے لبوں سے جو گل ریزی ہو، جو پھول برسنا شروع ہو، اس سے ہم اپنی روحوں کو معطر کریں، اپنے دلوں کو نور آشنا کریں، اپنے سینوں کو معرفت ربانی کا مدینہ بنائیں۔ اکثر حضور خاموش رہتے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ، آپ کی بارگاہ ناز میں کوئی شخص آیا، آپ چپ بیٹھے تھے، چپ بیٹھے رہے، وہ آدمی اٹھ کے چلا گیا۔ کسی نے پوچھا اتنے بڑے اللہ کے بزرگ کے پاس گئے ہو، کیا دیکھا؟ انہیں کیسے پایا؟ لطف نہیں آیا، مزہ نہیں آیا، سواد نہیں آیا، انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی، انہوں نے گفتگو ہی نہیں فرمائی۔ بات چلتے چلتے گھومتے گھومتے حضور امام ربانی کے پاس پہنچی کہ فلاں شخص آیا، کچھ بات نہ سن سکا، باہر جا کے اس نے یہ کومنٹس دیے، یہ تبصرہ کیا۔ دوستو سنو، امام ربانی نے فرمایا جو شخص احمد سرہندی کی چپ سے فیض حاصل نہیں کر سکتا، وہ بولنوں سے کیا پائے گا؟ اور اس کی تشریح کرتے ہوئے مولائے روم نے صدیوں پہلے فرمایا تھا کہ انسانی وجود میں جو سردار ہے وہ انسان کا دل ہے۔ جب زبان بول رہی ہوتی ہے، زبان نوکر ہے، ہاتھ نوکر ہے، قدم نوکر ہے، آنکھیں نوکر ہیں، کان نوکر ہیں، سردار دل ہے۔ جب نوکر بول رہا ہوتا ہے، بادشاہ چپ ہوتا ہے، اور جب بادشاہ بول رہا ہوتا ہے نوکر خاموش ہوتے ہیں۔ اور سنو، بادشاہوں کی بات باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے، بادشاہوں کی بات باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے۔ تو امام ربانی نے اس حکمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا جو میری خاموشی سے بے فیض گیا وہ نوکر کی بولی سے کیا لے کے جائے گا۔ تو یہ مرحلے اور یہ معاملات اہل نظر کی مجلسوں میں موجود ہوتے ہیں۔ تھوڑا یہ گلہ دعا آ رہی ہیں، 2-4 منٹ۔ حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی رحمہ اللہ، آپ نے یہ روایت بیان کی اور میں نے خود سنی۔ فتوحات مکیہ، تصوف کی معرکۃ الآراء کتاب، ادق کتاب، کئی حوالوں سے بعض لوگوں کے لیے لا ینحل کتاب، تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ سیال شریف میں موجود کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ کچھ ورق، کچھ صفحے ایسے نظروں کے سامنے آئے جو بولتے تھے کہ وضاحت کی ضرورت ہے، تشریح کی ضرورت ہے، ان لفظوں میں بڑے بڑے خزانے چھپے پڑے ہیں، ان کو نکالیے۔ تاجدار گولڑا خواجہ معظم الدین معظم آبادی کی حجرے میں تشریف لے گئے، کتاب سامنے رکھی، ذرا تشریح کر دیجئے، اس کی وضاحت کر دیجئے۔ خواجہ معظم الدین نے کہا میں بے ادبی سمجھتا ہوں، جسارت سمجھتا ہوں، ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ کا مسئلہ بڑی خاموشی سے حل ہو جائے گا کہ حضور شمس العارفین رضی اللہ تعالی عنہ جب عوامی مجلس میں جلوہ فرما ہو کتاب لے کے بیٹھ جانا، متعلقہ صفحہ متعلقہ ورق کھولنا، ان کے عمومی صحبت کا جو فیض ہے اس کے کرنٹ اور نور سے کتاب کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور حل ہوا۔ زندگی دے رہے ہیں آنکھوں سے، زندگی دے رہے ہیں آنکھوں سے، کیا سلیقہ ہے بھیک دینے کا۔ توجہ، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں جلوہ افروز ہے اور صحابہ حضور کے آس پاس بیٹھے اور اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ حضور کے لب کھلے۔
وہ قبلہ ابو بکر صاحب نے جو شعر سنایا تھا، میں کب سے دیکھ رہا ہوں تیرے ہونٹوں کی طرف، میں کب سے دیکھ رہا ہوں تیرے ہونٹوں کی طرف، میرے کاسائے سماعت میں کوئی پھول گرا دے۔ اس کیفیت سے سرشار صحابہ حضور کے چہرے انور کو تکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ حضور بولے۔ کوئی شخص آنے والا آیا، حضور کی کچہری میں بیٹھ گیا، 2-4 منٹ یا کچھ وقت گزرا، وہ اٹھا اور اس نے مسجد کے اندر ہی سائیڈ پہ جا کے مسجد کے اندر مجمع سے سائیڈ سے ہو کے پیشاب کر دیا۔ صحابہ آپے سے باہر ہو گئے، انہوں نے اپنے بازو اوپر کر لیے، جن کے پاس ہتھیار تھے انہوں نے سونت لیے۔ اتنی بھی ادبی، نہ اللہ کے گھر کا وقار اسے پتا ہے، نہ دربار رسالت کا کمال اسے پتا ہے، اور اتنی بھی ادبی کر دی۔ حضور یہ رویہ دیکھ رہے ہیں، ان کا یہ غصہ دیکھ رہے ہیں، ان کا آپے سے باہر ہونا حضور مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اچانک حضور نے سب کی طرف آنکھ بھر کے دیکھا، لفظ نہیں بولے بیٹھو، لفظ نہیں بولے رک جاؤ، لفظ نہیں بولے کہ یہ کیا معاملہ ہے، آنکھ بھر کے دیکھا۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، آج ہمیں بھی کوئی ایسا مفتی مل جائے، ایسا شیخ الحدیث مل جائے، ایسا مفسر قرآن مل جائے، ایسا معقول کا عالم فاضل اجل مل جائے، ایسا کسی 10,000 مدرسے کے طالب علموں کا معتمم مل جائے جو صرف آنکھ سے مجمع کو اپنی گرفت میں کر سکے۔ ہمارا تو یہ حال ہے، کتنی زبردست دل نشین اور دلائل سے مالا مال گفتگو ہو رہی ہو اور مجمع کے قریب چاول آ جائے، سمجھ آ گئی ہے؟ قابو نہیں آ سکتی مخلوق۔ ہاں، وہ نگاہ کی تیزی کدھر ہے، وہ نگاہ کا کمال کدھر ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنکھ بھر کے ان جوانوں کی طرف دیکھا، کیفیت یہ ہو گئی کہ کاٹے تو لہو نہیں، یعنی ان کے جسموں میں لہو تک گویا ختم ہو گیا۔ سر جھکا کے ادب سے بیٹھ گئے، تربیت حضور رویے سے کر رہے ہیں۔ فرمایا فلاں شخص اٹھے، پانی لے کے آئے، پانی آ گیا۔ فرمایا اس سادہ غریب مسکین اجنبی ادب سے نا آشنا نئے آنے والے ہمارے مہمان کے سامنے اپنے ہاتھوں سے یہ جگہ دھونا شروع کر دے۔ اسی لیے کسی صوفی کا قول ہے کہ اللہ والوں کے پاس جو اعتقاد سے آئے اور اللہ والوں کے ساتھ جو مفاد لے کے آئے، سچا صوفی دونوں کو ایک ہی نظر سے تکتا ہے اور سب کے لیے اس کی رحمت کی باہیں کشادہ ہوتی ہے۔ اب جب اس نے وہ دھلتے دیکھا، اسے اندازہ ہو گیا، اسے سمجھ آ گئی، اس کے رگ و پے میں حقیقی شعور کا نور داخل ہو گیا کہ اگر یہ کام میں باہر کرتا، کسی نے ناراض بھی، کسی نے تلواریں بھی سونتنی نہیں تھی، ہتھیار بھی نکالنے نہیں تھے۔ یہاں جو میں نے کیا، یہ جو تغیر تبدل اور مزاج میں انقلاب آیا، اور اللہ کا رسول کس خندہ پیشانی کے ساتھ اور کس حسن خلق کے ساتھ ان کی تربیت فرما کے مجھے بھی بتا رہا ہے، اللہ کا گھر اور ہے، گلی اور ہے۔ تیسرا رہ گیا، اگر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میں وہ مختصر کر لیتا ہوں، مجمع میں فرما دیا، اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک سارے رشتوں، ساری دنیا، اولاد، بیوی، والدین اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرنا شروع کر دے۔ اب حضور نے یہ عمومی بات فرما دی، مجمع میں حضور نے بات کہہ دی،
لوگوں نے سنا، لوگوں نے سمجھا، لیکن کم ایسے تھے جنہوں نے اپنے من کو ٹٹولنا شروع کیا، اپنے اندر جھاتی ڈالنا شروع کی، اپنا احتساب کرنا شروع کیا۔ وہ سوچ رہے ہیں، آخر ایک جوان رہ نہ سکا، بھرے مجمع میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، مجھے آپ ماں سے پیارے، باپ سے پیارے، بیگم سے پیارے، اولاد سے پیارے، سارے رشتوں سے پیارے، مکانوں سے پیارے، جائیداد سے پیارے، کائنات کی ہر نعمت سے پیارے، لیکن جب جان کا معاملہ آیا میں کانپ اٹھا ہوں، لگتا ہے جان مجھے آپ سے پیاری ہے۔ آج کسی مرید کے پاس یہ حوصلہ ہے؟ مجمع تو دور کی بات ہے، اپنی اندر کی کمزوری کو خلوت میں، اکیلے میں اپنے مرشد کریم کے سامنے کھول دے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ جانتے ہیں، سمجھ آئی؟ یہ الگ موضوع ہے، جانتے ہیں، کیسے جانتے ہیں، کتنا جانتے ہیں، میں نے اس طرف نہیں جانا۔ میں آپ کا خوبصورت ذہن اس مرکز تربیت سے اس حقیقت کی طرف لانا چاہتا ہوں، رسول اللہ نہیں جانتے تھے؟ ان سے بڑا شیخ کامل کون ہے؟ اور صحابہ سے بڑا مرید کامل کون ہے؟ جن کی کاملیت اور قابلیت کی گواہی دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، سارے صحابہ کے دلوں کا اللہ نے خود امتحان لیا، اور امتحان لینے کے بعد رزلٹ بھی آؤٹ ہو گیا، لہم مغفرۃ واجر عظیم، وہ بخشے ہوئے بھی ہیں، بہت بڑے اجر والے بھی ہیں۔ جب حضور جانتے ہیں تو پھر انہوں نے کیوں کہا یا رسول اللہ میں نے اپنا حساب کیا ہے، اندازہ لگایا ہے، اور آپ مجھے جان سے پیارے محسوس نہیں ہو رہے۔ آفرین ہے اس ہستی پر جس نے اپنے روحانی مرض کو مرض جانا۔ اول تو جانتا ہی کوئی نہیں، ہر بندہ خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میں با یزید و جنید بن چکا ہوں۔ ناراض تو نہیں ہو رہا؟ انہوں نے اپنی کمزوری کا احساس کیا، پھر احساس ہی نہیں کیا، مجمع میں حضور دو عالم مرشد کامل کے سامنے اپنے روحانی مرض کو پیش کر دیا۔ اب رحمت للعالمین کی شان رحمت پہ قربان ہو جائے، آپ نے غصہ نہیں فرمایا، جلال میں نہیں آئے، مجلس سے نکلنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا قریب آ جاؤ۔ یہی شان ہے اللہ والوں کی، اور یہ رسول اللہ کے در سے ان کو نصیب ہوئی ہے کہ جو جتنا کمزور ہو، جو جتنا گنہگار ہو، جو جتنا اپنی روح اور اپنے دل کے حوالے سے زخمی ہو، اس کو وہ اتنا قریب کرتے ہیں۔ فرمایا قریب آ جا۔ وہ قریب آ گئے، اتنا قریب کر لیا کہ سرکار دو عالم نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے سینے پر رگڑنا شروع کر دیا، ملنا شروع کر دیا۔ ان باریکیوں میں نہیں جائیں گے، محبت جذبے کا نام ہے، وہ ہاتھ میں کیسے آ سکتا ہے، محبت جذبے کا نام ہے، وہ برتن میں کیسے رکھا جا سکتا ہے، محبت جذبے کا نام ہے، وہ کپڑے میں کیسے سنبھالا جا سکتا ہے۔ تیرے لیے میرے لیے یہی اصول اور ضابطہ ہے کہ جذبے کسی چیز میں نہیں آتے، لیکن رسول اللہ کا مقام اور ہے۔ حضور ہر جذبے کا وجود بھی جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور جس چیز میں چاہیں رکھ کے ضرورت مند کو عطا فرما دیتے ہیں۔ سینے پہ ہاتھ ملنا شروع کر دیا، چند لمحے گزرے، وہ جو میں نے کہا تیسرا تربیت کا انداز
کہ حضور اپنی ہمت باطنی سے سینے پہ ہاتھ ملنا شروع کر دیا. چند لمحے گزرے، وہ مریض محبت پکارا، الآن یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب، اب میں اپنے سینے میں یہ فیلنگز لے رہا ہوں، محسوس ہو رہا ہے کہ جان پیچھے ہے، محمد کی ذات آگے ہے. اور اس مرید کامل کا نام فاروق اعظم تھا. بس یہی عرض کرنا تھا کہ ہم جس ماحول سے جڑے ہوئے ہیں، جن پاکیزہ لوگوں سے ہمارے رشتے، ہماری محبتیں، ہماری عقیدتیں اور ہماری نوری نسبتیں قائم ہیں. سبزی والے سے سبزی لی جاتی ہے، سپیر پارٹس والے سے سپیر پارٹس لیا جاتا ہے، فارمیسی سے میڈیکل کی دوائیں لی جاتی ہیں، کپڑے والے سے کپڑا لیا جاتا ہے. اور یہاں آ کے بھی اگر ہم یہی مانگنا شروع کر دیں. لہذا اپنے رشتے کی حساسیت کو جانیے، اپنے رشتے کی جو اہمیت اور حقیقت اور عظمت ہے اس کو سمجھیے. آج کی اس پہلی باکمال اور باوقار مجلس کو غنیمت سمجھتے ہوئے حضور خواجہ محبوب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی روح انور سے فیض لیتے ہوئے، فریاد کرتے ہوئے اور بھیک مانگتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ مالک ہمیں اس رشتے کا جو مقصد ہے اس کا شعور عطا فرما دے، اور اگلی ساری زندگی ان راہبروں، ان رہنماؤں اور اپنے ان پیشواؤں کی جو خوبصورت زندگی ہے اور جو خوبصورت تربیت کا اسلوب ہے اس کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. میں آپ کی سماعتوں پر بوجھ بنا، لیکن کیا کیا جائے، ہمارا اس ماحول کے ساتھ جو رشتہ ہے. میں یاد کراؤں آپ کو، میرے دادا جی اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں میں کوئی بزرگ بن کے، کوئی فیض دینے والا بن کے، کوئی پیر فقیر بن کے نہیں آتا، میں تو اپنی روحانی نسبت کو پیڑا اور مضبوط کرنے کے لیے آتا ہوں. بس یہی وہ رشتے ہیں، ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی کی زلف کے اسیر ہوئے.